السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کرے پڑی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسے حرمت والے مہینے نصیب فرمایا، اور ہم تمام کو ان حرمت والوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ میرا آج کا عنوان ہے ویلنٹائن ڈے شرعی نقطہ نظر۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے، اور بدکاری کا پاس نہ جاؤ، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آج کے موضوع کے حساب سے جو میں نے عنوان لیا ہے ویلنٹائن ڈے شرعی نقطہ نظر، یہ اللہ کے حبیب پاک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت بری راہ ہے، جو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی طرف جائے گا۔ تو اس راہ پر جانے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرما رہا ہے، وہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کلام میں کہہ رہا ہے، لیکن آج کا مسلمان، آج کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا حال 100% یہی ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے، جس میں اسلام سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ کہہ دو، اللہ کا تو فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب دیکھ لیں، اگر اسلام سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے شریعت میں، ہاں البتہ اگر کوئی ویلنٹائن ڈے کے نام سے کوئی لڑکا کوئی لڑکی بے حیائی اور فحش چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ میں شامل ہو رہے ہیں، وہ شریعت کے قانون سے، وہ اللہ کے نقطہ نظر میں وہ گناہگار ہے۔ بھلے ہی کوئی دیکھ رہا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، بس خدائے رب العزت ہم پر نظر رکھ رہا ہے۔ تمہارے ماں باپ تم پر نظر نہیں رکھ رہے ہوں گے، تمہارے ماں باپ سے چھپ کر ایسے فحش چیزوں میں ملوث ہو رہے ہوں گے، ایسے بے حیائی کی چیزوں میں ملوث ہو رہے ہوں گے، لیکن خدائے تعالیٰ تو ہم پر کڑی نظر رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سزا دے گا کہ اس کی سزا کو کوئی معاف نہیں کروا سکتے سوائے خدائے رب العزت کے۔ تو ایسی چیزوں میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ایسے فحش اور بے حیائی چیزوں میں ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف ہرگز ملوث نہ ہو، رکے رہیں۔ اور پھر اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق
میں یہاں پر ایک بات کہہ دوں، یہ فرنگی تہذیب اور یہ عیسائی تہذیب کو اپنانا یہ مسلمان کو شیوا نہیں دیتا، بندہ مومن اس کی طرف ہرگز نہیں جاتا۔ محبت کے نام سے غلط رسموں و رواجوں کا اختیار کرنا اور اس کو عام کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالی اللہ کے حبیب اگر مومن ہے، مومن کے خمیر میں ہی خود محبت رکھی گئی ہے، مومن بندے کے خمیر میں خود محبت ہے، تو اللہ کے فرمان کے مطابق اگر دیکھا جائے، اگر اس حدیث کے مطابق دیکھا جائے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے جب تک کہ مومن کامل تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میری محبت کو دل میں نہیں بساتے ہو۔ یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم مومن کامل بننا چاہتے ہو تو اپنی بیوی، بچے، اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ تم پہلے میری محبت کو اپنے دل میں بسانا ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو اس حدیث سے میں یہاں پر اس موضوع میں یہ حدیث کو کیوں لے رہا ہوں؟ تو اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر کوئی مومن ہے تو وہ محبت کس سے کرتا ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ، سب سے پہلے آقائے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بساتا، تو اس کے بعد اپنے ماں باپ، اپنی بیوی، بچوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ مومن کی علامت ہوتی ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں سے، میں نے یہ جو حدیث بیان کیا ہے، اگر اس حدیث سے ہٹ کر اگر کوئی ہے، اگر اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں تو ان چیزوں میں، ان ویلنٹائن ڈے کے چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مومن ویلنٹائن ڈے میں شامل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مومن کو معلوم ہے کہ میں اگر محبت کرنا ہوں تو میرے شریک حیات، میرے ماں باپ اور میرے بیوی، بچوں سے لگاؤ اس کے اندر رہتا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی، حضور پاک علیہ السلام سے بھی محبت رکھتا ہے۔ بس اس کے دل میں خوف ایک چیز کا رہتا ہے، وہ خدا تعالیٰ کا خوف رہتا ہے۔ اگر میں یہ کام کروں تو خدا رب العزت مجھے اس چیز کی سزا دینے والا۔ ہم ان چیزوں سے گریز کریں، مومن کی پہچان یہ نہیں ہوتی، اس سے شریعت میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم گناہوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ آج 99% یونیورسٹی کے بچے، کالجز کے بچے ان ویلنٹائن ڈے کے نام سے، اس دن محبت کے نام سے فحش اور غیر محرم لوگوں سے ملاب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسے بے حیائی کے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے، شراب نوشی کو کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم ایسے چیزوں سے ملوث، ہم ایسے چیزوں سے بالکل دور رہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی چند نافرمانیوں اور ان پر ملنے والے عذاب ملاحظہ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نافرمانیوں اور ان پر ملنے والے عذاب اور ملاحظہ کیجئے گا اور اس دن کے نحوست سے خود کو دور رکھے۔ ویلنٹائن ڈے کے نحوست سے خود کو دور رکھے۔ بے حیائی کا سیلاب اس دن بالخصوص مخلوط کالجز اور یونیورسٹی میں بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ اجنبی مردوں اور عورتوں کا ملاب ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں اس کی مذمت یوں بیان کی گئی ہے کہ کسی کے سر میں لوہے کی سوئی سونپ دی جائے اور اجنبی عورت اس کو چھونے سے بہتر ہے۔ اگر کسی کے سر میں اگر کوئی سوئی، یعنی کہ سوئی اگر اس کے سر میں ڈال دے تو اس کے چھونے سے بھی بہتر ہے۔ اللہ، تو یہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا فرمان ہے۔
یہ اس کو معجم الکبیر کی حدیث میں اس کو روایت کی گئی ہے۔ تو حدیث پاک کی اس میں مذمت یوں بیان کی گئی ہے کہ کسی کے سر میں لوہے کی سوئی سونپ دی جائے، یہ اجنبی عورت کے چھونے سے بہتر ہے۔ کسی کے سر میں اگر سوئی بھی لگا دی جائے تو کسی اجنبی عورت سے بہتر ہے، کہا اللہ۔ تو یہ معجم الکبیر کی حدیث ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو سمجھا جائے، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان کو سمجھا جائے۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھائے، حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے، حبیب پاک علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دین اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر سب سے پہلی بنیادی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان اگر ان چیزوں میں ملوث ہو رہا ہے، مسلمان عورتیں اور بچیاں ملوث ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے جو بچیاں ان چیزوں میں ملوث ہو رہی ہے تو وہ ماں باپ کی نافرمان اولاد ہوگی جو ان چیزوں میں ملوث ہو رہی ہے۔ اور پھر جو عورتیں ان چیزوں میں شامل ہو رہی ہے تو وہ دین اسلام سے ان کا کوئی وابستہ نہیں ہے۔ جو دین اسلام سے وابستہ رہتے ہیں، جو دین اسلام کو پڑھتے ہیں، دین اسلام کو سمجھتے ہیں، تو وہ بچیاں وہ بچے کبھی ان چیزوں میں ہرگز شامل نہیں ہوتے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا، اس کی مثال جہنم، اس کو مثل جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ معجم الکبیر کی یہ بھی حدیث ہے۔ جو شخص شراب کا ایک گھونٹ بھی اپنے گھلک سے نیچے اتارتا ہے، پیتا ہے، تو جب وہ جہنم میں اگر وہ پانی پینے کے لیے پوچھا جائے گا تو اس کو کھولتا ہوا گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ، یہ حال، یہ حشر ہمارا ہوگا۔ جہنم، ہم اگر ان چیزوں میں ویلنٹائن ڈے کے نام سے اگر ہم شامل ہوتے ہیں تو وہاں پر بے حیائی اور غیر محرم آدمی ہم کو چھوئے گا، ہمارے ماؤں اور بہنوں کو چھوئے گا، اور پھر وہاں پر شراب نوشی کا انجام دیا جائے گا تو اس کو منظر عام پر لے کر آیا جائے گا۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں خدارا ہم ایسی چیزوں سے گریز کریں، اور ہمارے بچیوں پر کڑی نظر رکھیں کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، ہماری بچی کیا کر رہی ہے۔ تو آج کئی دن ایسے حادثات نیوز کے ذریعے سے آپ کو ملے گی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ملے گی، نیوز پیپروں میں بھرے پڑے ہوتے ہیں کہ ایسے اشتہارات آپ کو ملنے، پڑھنے، سننے میں آئے گے۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ جب تک ہمارے گھر میں اپنے بچیوں کی اگر صحیح تربیت اگر نہیں ہوتی ہے تو وہ بچیاں ایسی چیزوں میں شامل ہوتے ہیں۔ جس گھر میں اچھی تربیت ہوتی ہے، دین اسلام سکھایا جاتا ہے، اسلام کیا چیز ہے بتایا جاتا ہے، شریعت کیا چیز ہے بتایا جاتا ہے، اور جو ماں باپ خدا کے اپنی اولاد کو خدا کا خوف ان کے دل میں بسانا چاہتے ہو تو وہ اولاد کبھی ان چیزوں میں ہرگز شامل نہیں ہوتی ہے۔ تو خدا را ہمیں بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اس دن، اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں افی الوقت رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، 14 فروری کے دن یہ کام کو انجام دیا جاتا ہے، تو لہٰذا خدا را اللہ تعالیٰ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینے کا اس طریقے سے احترام کیا جائے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، اللہ کے کلام کو ہاتھوں میں تھامے رکھے، ذکر اذکار سے ہماری زبانوں کو سجائے رکھے، اور ان چیزوں میں، اور یہ رجب کا مہینہ ہے تو ہم ایسے چیزوں میں جس سے اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام ناراض ہوتے ہو، تو خدا را ہم ایسے چیزوں میں ہرگز شامل نہ ہو، اور ہم اپنے بچیوں کو ایسے چیزوں میں شامل ہونے سے روکے رکھیں، اور پھر ہمیں جتنا اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور ایسے کاموں کو انجام دیں جسے اللہ
ہمارے کام سے اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام راضی ہوتے ہو، اور ایسے کاموں سے پرہیز کریں جسے اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ السلام سخت ناراض ہوتے ہو۔ تو لہٰذا آج کے عنوان سے یہی میسج ملتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کا اسلام میں اور شریعت میں اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ فرنگیوں کا اور عیسائیوں کا یہ ایک مذہب ہے جو مسلمانوں کو منظر عام پر لایا جائے، اور ایک منصوبہ بندی ہے کہ عیسائیوں کا اور فرنگیوں کا کہ مسلمان عورتوں کو اور مسلمان بچیوں کو اس طریقے اس میں شامل کر کر بدنام کیا جائے۔ تو لہٰذا جتنے بھی ہمارے اس چینل کے مادھیم سے میرے اس عنوان کو سن رہے ہیں تو خدا را ہمیں چاہیے ہے کہ ان چیزوں سے پرہیز کرے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک کے لیے ہم کو اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔